بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول پیار ہوا تھا ریٹن بائی زینیہ شرجیل کی ایپیسوڈ نمبر 22۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آئیں پڑھتے ہیں ناول کی قسط نمبر 22، پیار ہوا تھا ریٹن بائی زینیہ شرجیل۔ ان دنوں اپنے اندر خود سے ایک عجیب سی جنگ لڑی تھی۔ جہاں ریان پچھلے 3 ماہ سے اپنے اور اس کے رشتے میں فاصلے ختم کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، وہیں چند دنوں سے ایرا کو اپنے اوپر حیرت ہونے لگی تھی۔ اسے ریان کی بے تکلفی بری نہیں لگتی تھی، وہ آہستہ آہستہ ریان کی عادی ہونے لگی تھی۔ ریان کے خیال رکھنے کا انداز، اس کی فکر کرنے کا انداز، اس کی شرارت بھری باتیں، ایرا کو وہ سب برا یا عجیب نہیں لگتا۔ وہ اب زیاد کو بھولنے لگی تھی۔ یہ سوچ آتے ایرا کو شرمندگی ہونے لگتی۔ وہ زیاد کے ساتھ بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پھر کیسے اس کا دل بدل رہا تھا؟ وہ کیسے ریان کی جانب مائل ہو رہی تھی؟ پچھلے 4 دنوں سے اس سوچ نے اس کی بے چینی کو بڑھا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 4 دنوں سے وہ ریان سے بلا وجہ کترا رہی تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے اس سوچ نے اس کی بے چینی کو بڑھا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی پچھلے 4 دنوں سے وہ ریان سے بلا وجہ کترا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے شاور لے کر کمرے میں آئی تو سوئے ہوئے ان پر اس کی نظر پڑی۔ تھوڑی دیر پہلے شمع آن کو اس کے حوالے کر کے گئی تھی۔ ریان کا آفس سے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ ایرا گھڑی میں ٹائم دیکھتی ہوئی ریان کو کال میں آنے لگی، کیونکہ آج آن کو ویکسینیشن کے لیے لے کر جانا تھا۔ ویسے تو ان کے کسی کام سے ریان غفلت نہیں برتتا تھا، لازمی آج آفس کے کام کی وجہ سے وہ مصروف ہوگا۔ ایرا نے سوچتے ہوئے ریان کا نمبر ملایا۔ کہاں رہ گئے ہو؟ یاد نہیں آج آن کی ویکسینیشن ہے؟ کال ریسیو ہوتے ایرا ریان کے کچھ بولنے سے پہلے بولی۔ آپ شاید مسز ریان بات کر رہی ہیں۔ اجنبی مردانہ آواز پر ایرا کے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ جی میں مسز ریان سکندر ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ ریان کہاں پر ہے؟ نہ جانے وہ خود کہاں پر تھا اور اس کا موبائل کس کے پاس موجود تھا۔ بہت سارے سوال اس کے ذہن میں اٹھنے لگے۔ ایرا پریشانی سے اس اجنبی سے پوچھنے لگی، میں ہیلتھ کیئر ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں، آپ کے ہسبینڈ کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ویسے تو گھبرانے کی بات نہیں، چوٹیں معمولی سے آئی ہیں اور وہ اس وقت… نہ جانے وہ آدمی اور کیا بول رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کا لفظ سن کر ایرا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں مدھم ہوتی گئی۔ ایسے کار ایکسیڈنٹ نے آج سے چند ماہ پہلے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ زیاد کا جھلسا ہوا چہرہ، اس کی ڈیڈ باڈی، اپنا ہر پل سسکنا اور تڑپنا، ایک ایک کر کے سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ہیلو میم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایرا کو معلوم ہی نہیں ہوا وہ فون کان پہ لگا کب ڈرائیور میں گاڑی کے پاس آ پہنچی۔ کہیں پر جانا ہے آپ کو؟ راؤف دور سے ایرا کو گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر وہیں آتا وہ ایرا سے پوچھنے لگا۔ ہاں ریان کے پاس، ہیلتھ کیئر ہاسپٹل۔ وہ موبائل کی لائن کاٹتی ہوئی آنکھوں سے پانی صاف کر کے راؤف سے اتنا ہی بول سکے۔ آپ پریشان کیوں؟ سب خیریت ہے؟ ایرا کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد راؤف ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا تشویش بھرے انداز میں ایرا سے پوچھنے لگا۔ وہ آدمی بول رہا تھا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، مگر حادثات چھوٹے ہوں یا بڑے، لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ راؤف پلیز جلدی سے ہاسپٹل چلو۔ ایرا روتی ہوئی بولی۔ راؤف کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بنا کچھ بولے گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر نکال چکا تھا۔ ایرا کا موبائل ایک مرتبہ پھر بجنے لگا، لیکن ایرا نے دوبارہ کال ریسیو نہیں کی۔ بہت غیر ذمہ دار عملہ آپ کا، مطلب بنا پرمیشن کوئی بھی کسی کی پرسنل چیزیں یوز کر سکتا ہے۔ آپ فوری طور پر ایکشن لیں اس بات کا۔ ریان اپنی چوٹوں کو نظر انداز کرتا غصے میں ڈاکٹر پر برس رہا تھا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر سے معذرت طلب کرتا کمرے کے کھلنے والے دروازے نے ریان اور ڈاکٹر کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ ایرا؟ ریان ڈاکٹر کے کمرے میں موجود ایرا کو آتا دیکھ کر صحیح سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایرا ریان کی جانب تیزی سے بڑھی اور اس کے سینے سے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ ایرا کیا ہو گیا یار؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں دیکھو میری طرف۔ شولڈر میں اٹھنے والی تکلیف کو نظر انداز کرتا وہ ایرا کے رونے پر پریشان ہو کر ایرا سے بولا ہی تھا کہ ایرا نے اسے پیچھے دھکیلا، جس پر ریان مزید حیرت زدہ سے ایرا کو دیکھنے لگا، جس کو پیچھے دھکا دینے کے بعد اپنے آنسو صاف کرتی اب ریان کو غصے میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے اس طرح پریشان کرنے کا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ مجھ سے شادی کرنے کے بعد اب تم پر صرف تمہارا حق نہیں رہا، تم نے آن کو ہی نہیں مجھے بھی اپنی زندگی میں شامل کیا۔ آنٹی تمہیں یہ زخمی حالت میں دیکھ کر کس طرح پریشان نہیں ہوں گی؟ ان کی فکر ہے تمہیں؟ ایسا کر کے کیوں ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہو تم؟ کیا تم نہیں جانتے کہ زیاد کے چلے جانے کے بعد میں نے کیسے اس کو یاد کر کے دن گزارے ہیں؟ میں دوبارہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پاؤں گی ریان۔ میں ان کو اکیلے نہیں سنبھال سکتی۔ ہماری زندگی میں داخل ہونے کے بعد تم ہم لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گی اگر تمہیں کچھ بھی ہو گیا تو۔ وہ غصے میں روتی ہوئی ریان سے اور نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ ریان نے ایک نظر ڈاکٹر پر ڈالی جو حیرت سے منہ کھولے ان دونوں کو اپنے روم میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پھر ریان نے ایرا کے پاس جا کر اسے اپنے ہثار میں لے لیا، جس پر ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں تمہارے سامنے بالکل ٹھیک کھڑا ہوں نا، پھر کیوں اس قدر پریشان ہو رہی ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ۔ مجھے بہت معمولی سی چوٹیں آئی ہیں، اصل ایکسیڈنٹ اس بائک والے کا ہوا ہے جو رانگ وے میں میری گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ میرے کپڑوں پر یہ بلڈ بھی اسی لڑکے کا ہے۔ یہ بینڈیج تو ویسے ہی کر دیا ڈاکٹر نے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس لڑکے کے ٹیسٹ کروانے کے چکر میں اپنا موبائل یہیں بھول گیا تھا، تو اس کے سسٹر نے تمہاری کال ریسیو کر کے تمہیں میرے بارے میں بتا دیا۔ ریان ایرا کے رونے پر نرمی سے اس کو بولا اور اسے اپنے ساتھ لیے اسپتال سے باہر نکل آیا۔ ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا ریان بھائی آپ کو؟
ایرا کو لے کر وہ سکندر ولا میں داخل ہوا تو کچن سے باہر نکلتی ہوئی شمع اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ریان کا حلیہ دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں شمع، مجھ کو کچھ نہیں ہوا۔ ماں کہاں پر ہے؟ دراصل اس کی شرٹ پر بائک والے کا خون موجود تھا جسے وہ خود زخمی ہونے کے باوجود اپنی گاڑی میں ہسپتال لایا تھا۔ ویسے اس کی بھی معمولی چوٹوں کی بینڈیج کر دی گئی تھی، جسے دیکھ کر ایرا کے بعد اب شمع بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ تون بابا کو لے کر اس کی ویکسینیشن کے لیے گئی ہیں؟ وہ جی کافی خفا بھی ہو رہی تھی ایرا بھابھی کے اچانک رؤف کے ساتھ جانے پر۔ شمع نے ریان کو بتانے کے بعد آخری جملہ ایرا کو دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے ماں، آج تو ان کے سامنے میری اس کنڈیشن کا ذکر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا۔ ریان بولتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شمع ایرا کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے جاننا چاہ رہی ہوں کہ سارا ماجرا کیا۔ آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ ایرا شمع کو بولتی ہوئی خود بھی ریان کے پیچھے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی۔ آفس میں کام نکل آیا تھا ماں، اس لیے گھر آنے سے لیٹ ہو گیا۔ آپ کیوں ان کو ہاسپٹل لے کے چلی گئی؟ اس کی ویکسینیشن کل ہو جاتی۔ یار آپ اسے کچھ مت بولا کریں، میں نے اسے کہا تھا رؤف کے ساتھ آ جاؤ۔ اوکے بابا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ڈنر ہو گیا میرا، اب میں ریسٹ کروں گا، کل صبح بات کرتے ہیں پھر۔ ایرا جب بیڈ روم میں آئی تو اس نے ریان کو موبائل پر بات کرتے ہوئے پایا۔ اس کی باتوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا وہ اس حالت میں مائنور کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ مائنور اس کو زخمی دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ ایرا کو بیڈ روم میں آتے دیکھ کر ریان موبائل سائڈ پر رکھتا ہوا بولا، مائنور اس کو زخمی دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ ایرا کو بیڈ روم میں آتے دیکھ ریان موبائل سائڈ پر رکھتا ہوا بولا، ایک نمبر کا ایڈیٹ انسان تھا اس ڈاکٹر کا اسسٹنٹ، بلا وجہ غصہ دلا دیا اپنی بیوقوفی سے مجھے۔ ریان ایرا کو دیکھتا ہوا بولنے کے ساتھ ہی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، لاؤ میں ہیلپ کر دیتی ہوں تمہاری۔ ریان کا ہاتھ زخمی دیکھ کر ایرا آگے بڑھ کر بولی، ہاں پلیز۔ ویسا بھی نازک مزاج نہ تھا کہ خود اپنی شرٹ تبدیل نہ کر سکے، لیکن اس نے ایرا کی پیشکش کو فوراً مان لیا، کیونکہ چند دنوں سے معلوم نہیں کس بات پر اس کو کچھ کھنچی کھنچی سی لگ رہی تھی۔ کل رات ہی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ تم کافی پریشان ہو، کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، لیکن تم ہم سب سے چھپا رہے ہو۔ پتہ نہیں میں نے اس خواب کو کیوں معمولی لے لیا، بس ابھی رؤف آ جائے تو سب سے پہلے صدقہ کرتی ہوں تمہارے اوپر سے۔ ایرا جو ریان کی شرٹ اتارتی ہوئی پریشانی سے خود سے بولے جا رہی تھی، ریان بڑی توجہ سے اس کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایرا کا اپنی فکر کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کی خواب والی بات پر وہ ہنسا۔ خواب حقیقت کا رنگ نہیں ہوتے، یہ سب بکواس باتیں ہوتی ہیں، ان کو ذہن پر سوار مت کیا کرو، ہونے والی بات ہی ہو گئی، ختم کرو اس ٹاپک کو۔ ریان لاپرواہی سے بولا تو ایرا حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتی بھی اس کی خون آلود شرٹ ریان کے سامنے کرتی ہوئی بولی، یہ تمہیں بکواس لگ رہا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ خواب بکواس نہیں ہوتے، وہ کبھی کبھی ان آنے والے وقت کا بھی پتہ دیتے ہیں، ہماری آگاہی کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن تم سے تو بات کرنا فضول ہے، تم کہاں سمجھو گے ان باتوں کو۔ ایرا کو ریان کی بات پر غصہ ہے، وہ اس کی اتاری ہوئی شرٹ غصے میں وہیں پھینکتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ یار اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ اچھا رکو تو، کہاں جا رہی ہو؟ میری شرٹ اتار کر مہربانی کر ہی دیا تو دوسری شرٹ پہنا کر مزید مہربانی بھی کر دو۔ ریان کی بات سن کر وہ رک گئی اور ریان کو سیریس ہو کر دیکھتی ہوئی وارڈروب کی جانب بڑھ گئی اور ریان کے لیے دوسری شرٹ نکالنے لگی۔ آج ریان کو اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ اس کی بیوی کس حد تک خوابوں پر یقین رکھنے والی لڑکی ہے۔ ایرا شرٹ لے کر ریان کے پاس آئی، یہ میرا کوئی خواب کیوں نہیں سچ ہوتا یار؟ میں نے کتنی بار تم سے خواب میں بھرپور طریقے سے رومانس کیا، مگر حقیقت میں تم نے ایک مرتبہ بھی مجھے ایسا موقع نہیں دیا۔ ایرا ریان کو شرٹ پہنانے لگی، تبھی ریان بالکل سیریس ہو کر اس سے بولا، وہیں ایرا ریان کو شرٹ پہنانے کی بجائے اسے دیکھنے لگی، تمہیں بالکل عجیب نہیں لگتا مجھ سے ایسی باتیں کرنا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایرا سیریس ہو کر ریان سے پوچھنے لگی تو ریان اس کی بات سن کر ہنسا، کوئی الو ہی ہوگا جو اپنی بیوی سے شرماتا ہوگا، میں کسی غیر لڑکی سے تو ایسا نہیں کچھ نہیں بول رہا، اپنی بیوی سے بول رہا ہوں، تو عجیب کیوں لگے گا مجھے؟ ریان ایرا سے بولتے ہوئے اپنی شرٹ اس کے ہاتھ سے لے کر بیڈ پر اچھالی، خود ایرا کو اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ ایرا خاموشی سے ریان کو لفظ اپنی بیوی کے بولنے پر اسے دیکھنے لگی۔ ریان کے قریب آنے پر وہ عجیب سے احساسات میں مبتلا ہونے لگی۔ ایرا جو کہ ریان کے حصار میں جکڑی ہوئی گمسم سی سے دیکھے جا رہی تھی، ریان ایرا کے گلے سے دوپٹہ اتار کے اسے خود سے مزید قریب کرتا ہوا اس کی گردن پر جھک گیا۔ ریان کے ہونٹ اپنی گردن پر محسوس کر کے ایرا کے پورے جسم میں عجیب سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا مگر ریان نے اپنے بازوؤں کی گرفت سخت کر دی۔ میں اب تمہارے لیے محرم بن چکا ہوں، اس بات کو اندر سے تسلیم کرنے کے باوجود کیوں خود سے یہ بات کہنے سے ڈرتی ہوں؟ ریان ایرا کے بے چین ہونے پر اس کی گردن سے اپنے ہونٹ ہٹاتا ہوا ایرا کا چہرہ دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور میرے سامنے محرم کی رٹ مت لگاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ میں تمہیں یہ شرٹ پہنانے آئی تھی کیونکہ تمہارے شولڈر میں درد ہے، ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں درد اور میں صرف تمہارے درد کا احساس کر کے۔ ایرا ریان سے نظر ملائے بغیر اس سے بول رہی تھی کہ ریان نے اس کی بات کاٹی، وہ ابھی تک ریان کے حصار میں موجود تھی۔ ایک درد مجھے یہاں بھی ہوتا ہے تمہارے اس بلا وجہ کے گریز سے، اس درد کی تمہیں کوئی فکر نہیں؟ ریان ایرا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھتا ہوا بولا، مجھے بتاؤ کہ تم کب تک میرے اور اپنے رشتے کو نظر انداز کرو گی؟ کب تک اس رشتے سے نظر چراؤ گی؟ بولو۔ اگر تم اپنے رویے سے مجھ پر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے اور ہمارے اس رشتے کی تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تو آج کیوں میرے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر اس قدر پریشان روتی ہوئی دوڑ کر ہسپتال چلی آئی؟ آشوکا میرے ساتھ وقت گزارنے پر کہ تمہیں اس قدر رونا آیا تھا، کیوں تمہیں اس قدر رونا آیا تھا؟ اگر تم میرے دل میں اپنے لیے احساسات رکھنے لگی ہو تو اس میں غلط کیا ہے یار؟ کوئی گناہ نہیں کر رہی ہو تم، میں شوہر ہوں نا تمہارا، کیوں بھاگتی اس رشتے سے جو حقیقت بن چکا ہے؟ ریان آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہ تھا، اس لیے پیدر پہ سوالات اٹھائے جا رہا تھا۔ ریان پلیز مجھے چھوڑو، مجھے جانے دو۔ ایرا ریان کے سوالوں کو اگنور کر کے اس کے ارادوں سے ڈرتی ہوئی بولی،
آج ریان کے تیور اور دنوں کے جیسے ہرگز نہ تھے. نہ جانے سے کیا ہوا تھا، اس لیے ایرا فرار چاہتی تھی جو اسے ناممکن لگ رہا تھا، لیکن ایرا کے بولنے پر ریان نے ایرا کو اپنے حصار سے فوراً آزاد کر دیا، جس کو ایرا کی بالکل توقع نہ تھی. وہ خاموشی سے ریان کو دیکھنے لگی. ریان بالکل سنجیدہ سے اس کے سامنے کھڑا تھا. جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں نہیں روکوں گا، لیکن آج تمہیں اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ میرے اور تمہارے رشتے کی اہمیت خود تمہاری نظر میں کتنی ہے. اگر تم سچ میں میرے اور اپنے رشتے کی پرواہ نہیں کرتے تو تم کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں تم سے شکوہ نہیں کروں گا. لیکن اگر تمہارے نزدیک میری اور ہمارے اس رشتے کی ذرا بھی اہمیت ہے تو یہاں میرے پاس آ جاؤ. ریان کی بات پر عجیب کشمکش میں مبتلا ہو کر ریان کو بیچارگی سے دیکھنے لگی، جو نہ جانے اچانک اسے کیسے موڑ پر کھڑا کر چکا تھا. ریان ایرا کو کنفیوز دیکھ کر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ ایرا اس کے پاس پر اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی اور پیچھے پلٹ کر ریان کو دیکھنے لگی. وہ خاموشی سے ایرا پر نظر ٹکائے بیڈ پر بیٹھا رہا. ایرا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو پل بھر کے لیے ریان کے تاثرات تبدیل ہوئے. وہیں ایرا دروازے پر کھڑی شمع کو دیکھ کر چونکی. اس سے پہلے شمع کچھ بولتی ایرا اس سے بولی، میں تمہارے پاس ہی آئی تھی، اور اگر آنٹی کو پریشان کرے تو تم اس کو سنبھال لینا. ریان کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں بھی اس کے پاس موجود ہوں. ایرا شمع سے بولتی ہوئی کمرے کا دروازہ لاک کر چکی تھی. واہ. دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ دروازے سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں بند کیے بالکل خاموش کھڑی رہی. ریان کی نگاہیں ابھی بھی ایرا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی. ایرا اپنی نظر جھکائے خود کو تیار کرتی ریان کے پاس آنے لگی. ایرا کے قریب آنے پر ریان نے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ایرا کو اپنے خواب کا منظر یاد آنے لگا جس نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ خواب کی طرح حقیقت پہ اس کے اور ریان کے بیچ میں کوئی دوسرا آ جائے یا پھر ریان اس سے بدگمان ہو جائے. اس لیے ریان کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ایرا نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، جسے تھام کر ریان نے اپنی جانب کھینچا تو وہ گمسم سی کھڑی ریان کے ذرا سے کھینچنے پہ خود کو بچا نہیں پائی. ریان کے اوپر جا گری. ریان نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنا کر ایرا کو بیڈ پر لٹا اور اس پر جھک گیا. اپنی گردن پر ریان کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے ایرا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی. اپنی گردن پر جا بجا ریان کے محبت بھرے لمس کو محسوس کر کے ایرا کی حالت قہر ہونے لگی. اس نے اپنے اوپر جھکے ریان کے شولڈر پر اپنا ہاتھ رکھا جو ریان نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ایرا کا چہرہ دیکھنے لگا. ایرا نے اپنی بند آنکھوں کو کھولنے کی زحمت نہیں کی، جنہیں دیکھ کر ریان بولا، تمہیں دیکھ کر معلوم ہوا محبت کسے کہتے ہیں. تمہارے پاس آ کر تمہیں چھو کر محسوس ہوتا ہے محبت کتنی خوبصورت شے ہے. یہ احساس میرے لیے بہت حسین ہے کہ تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو. تمہاری ذات میرے لیے بہت انمول ہے. تم بہت خاص ہو، میرے دل کے بہت زیادہ قریب. جب تمہارے قریب آیا ہوں میرے دل کی حالت عجیب ہو جاتی ہے. میں تمہیں اپنے احساسات لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا. ریان نے ایرا سے بولتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا. ریان کا دل اس وقت ایرا کے دل سے بھی زیادہ زور سے دھڑک رہا تھا. ریان کی دھڑکنوں کا شور محسوس کر کے ایرا پر مشکل اپنی آنکھیں کھول پائی. ریان کا چہرہ اس وقت اس کے چہرے سے بے حد نزدیک تھا. اسے ریان کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی. ایک دوسرے کے اتنے قریب آنے پر ان دونوں کی دھڑکنیں آپس میں مل کر اور زیادہ شور مچانے لگی. ریان ایرا کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر مدہوش ہونے لگا. تمہیں خود پر ناز ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے بری طرح پاگل ہے. میں ہمیشہ تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں. ریان ایرا سے بولتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا. جس بات کا یہ عالم تھا کہ اپنے کندھے پہ اٹھتے درد کو یا پھر تھوڑی دیر پہلے ہوئے ایکسیڈنٹ کو فراموش کر کے ایرا کی ذات میں کھونے لگا. لیکن باہر سے آتی آن کے رونے کی آواز نے ان دونوں کے بیچ ہوئے ملاپ میں خلل ڈالا. ریان اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ جدا کرتا پیچھے ہوا تو ایرا اس کے دور ہونے پر گہری سانس لیتے بے حال ہونے لگی. اسے لگنے لگا آج ریان ہر حد پار کرنے والا اور شاید وہ ایسا کر بھی ڈالتا. جاؤ آن کو کمرے میں لے آؤ، اس نے کافی دیر سے تمہیں نہیں دیکھا اس لیے رو رہا ہوگا. ریان بیڈ پر سے اپنی شرٹ اٹھاتا ہوا اپنے جذبات پر قابو پا کر بولا تو ریان یہ خون، اف یہ تمہاری بینڈیج ساری کھل چکی ہے. ایرا اس کے ہاتھ کی بینڈیج دیکھ کر شرم و حیا بھولتی ہوئی پریشان ہو کر بولی جو بے احتیاطی کی وجہ سے کھل چکی تھی اور زخم سے بلیڈنگ ہونا سٹارٹ ہو چکی تھی. پریشانے والی کوئی بات نہیں، میں اسے دیکھ لیتا ہوں. تم آن کے پاس جاؤ، وہ پریشان ہو رہا اور ماں کو ایکسیڈنٹ سے متعلق کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے. ایرا میں ان کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا. ریان کے سمجھانے پر ایرا اس کو پانی کے ساتھ پین کلر دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. کہاں ہے وہ مہارانی؟ اس سے بولو اپنے حجرے سے نکلے. نہ اپنی اولاد کی پرواہ نہ گھر کی فکر، بس منہ اٹھایا اور چل پڑی گھومنے. میری شکل کے دیکھ رہی ہو، جا کر بلاؤ اسے. مائنور جو اسپتال سے آ کر خراب موڈ میں گھر کے ملازموں پر برسنا شروع ہو چکی تھی، ایرا خود ہی بلاوے سے پہلے حال میں آج چلی ہے، جسے دیکھ کر مائنور کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا. کہاں گھومنے پھرنے نکلی ہوئی تھی؟ کچھ خیال ہے، فکر ہے تمہیں اپنی اولاد کی؟ ایرا کو آتے دیکھ کر ملازموں کی پرواہ کیے بغیر اس پر برسنا شروع ہو گئی، جس پر ایرا آج نہ تو گھبرائی نہ ہی پہلے کی طرح ٹھہری، بلکہ دونوں ہاتھ باندھ کر مائنور کے قریب آتی ہوئی بولی، آپ ہی کے بیٹے کو یاد آ رہی تھی میری، اس نے مجھے کال کر کے اپنے پاس بلوایا تھا. بتایا تو تھا ریان نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کال پر. پھر آنے کے ساتھ اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہی آن کی فکر، تو آپ مجھے میرے بیٹے کی فکر کرنے کا موقع دیتی کب ہے؟ ایرا کے دھیمے لہجے میں مگر طنزیہ انداز پر پل بھر کے لیے مائنور چونکی. تھوڑی دیر کے لیے وہ کچھ نہ بول نہ پائی. ایرا کے جملے پر اور انداز پر غور کرنے لگی. پھر اسے اچانک غصہ آیا. تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے آگے زبان چلاؤ؟ میں تو پوچھتی ہوں حیثیت کیا تمہاری؟ اتنی اوقات ہے تمہاری کہ تم یوں میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے بات کرو؟ مائنور غصے میں سرخ ہوتی اس کل کی دبو سی لڑکی کو دیکھنے لگی جو اس کی اونچی آواز پر سہم سی جاتی تھی، لیکن آج وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی. حیرت ہے آپ کو، ابھی تک میری اوقات اور حیثیت کا اندازہ نہیں ہوا. میں 2 مرتبہ آپ کے اس عالی شان محل میں آپ کے دونوں بیٹوں کی خواہش پر بیوی کی حیثیت سے باری باری لائی گئی ہوں. یہ ہے میری حیثیت.
ایرا کے جواب پر مائنور دوسری مرتبہ لاجواب ہوئی تھی. وہ غصے میں دانت پیستی وہاں سے جانے لگی. اس کا رخ ریان کے کمرے کی جانب تھا. ریان اس وقت ریسٹ کرے. اس نے خاص طور پر تاکید کیا کہ اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے. ایرا کی آواز پر مائنور کے قدم رکے. وہ پلٹ کر ایرا کو گھورتی ہوئی دیکھنے لگی. وہ کل کی لڑکی سے اس کے گھر میں اسی کے بیٹے سے ملنے سے روک رہی تھی. تو بھی تو پتر کھولا نہیں ہے. میں نے آپ کو روکا نہیں ہے, صرف ریان کا میسج دیا. آپ چاہیں تو جا کر اس سے میری شکایت کر سکتی ہیں. سکون اسی کا برباد ہوگا, کسی دوسرے کا نہیں. ایرا کی بات پر مائنور نے وہاں کھڑے ملازموں کو دیکھا جو آج خود حیرت زدہ سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہاں کوئی تماشا چل رہا ہے؟ اپنا کام کرو جا کر. مائنور کے ڈانٹنے پر ملازم اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. مائنور نے خار بھری نظر ایرا پر ڈالی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. ایرا نے شکر ادا کرتے ہوئے لمبا سانس لے خود کو ریلیکس کیا. آج نہ جانے سے کیا ہوا تھا, اتنی جرأت اور ہمت اسے آخر کس شے سے ملی تھی کہ وہ مائنور کے غصے سے ڈرنے کی بجائے اس کے سامنے بولنے لگی. شاید تھوڑی دیر پہلے ریان کے لفظوں نے اس کی اہمیت بتائی تھی, یا پھر وہ بھی جیوتی جاگتی انسان تھی. ایک حد تک ہی اپنے اوپر کسی کی گئی زیادتی کو برداشت کر سکتی تھی. تھوڑی دیر میں شمع اون کو گود میں اٹھائے حال میں آئی, جو روتے ہوئے اون کو بہلانے کی غرض سے لان میں لے گئی تھی. ایرا بھابھی, یہ آپ ہی ہے نا, یا پھر کوئی اور؟ اون کو ایرا کی گود میں دیتے ہوئے شمع حیرت زدہ سیرت سے بولی. یعنی اس نے بھی سب کچھ سن لیا تھا شمع کی بات کا. ایرا نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. خاموش نظروں سے شمع کو دیکھتی اون کو اس سے گود سے لینے لگی. اون ایرا کی گود میں آنے کے بعد اس کے کندھے سے لگتا ہوا ایک مرتبہ پھر سے رونا شروع کر چکا تھا, کیونکہ بہت دیر تک اس کی ماں اس کی آنکھوں سے اوچل رہی تھی. میرا بیٹا, میری جان, ماما نہیں جائیں گی اون کے پاس سے. بس ماما کی جان, اب چپ کر جاؤ. ایرا اون کو پیار کرتی بہلانے لگی. اون کے رونے کی وجہ سے اس کے اپنے بیڈ روم میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا. وہ ریان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی, حقیقتاً ریان کو اس وقت ریسٹ کی ضرورت تھی. رات ڈنر ایرا نے اکیلے کیا. نہ تو ریان بیڈ روم سے باہر آیا, نہ ہی مائنور خراب موڈ کے سبب اپنے کمرے سے نکلی. مائنور نے اپنا کھانا اپنے کمرے میں منگوا لیا, جبکہ شمع نے ایرا کو اطلاع دی ریان کمرے میں سو رہا تھا. ایرا کے کہنے پر شمع مائنور کو پیغام دے رہی تھی کہ اون آج رات ایرا کے پاس ہی سوئے گا. اس وقت ایرا سوئے ہوئے اون کو گود میں لیے بیڈ روم میں آئی تو اس نے ریان کو گہری نیند میں سوتا پایا. اون کو بیبی کاٹ میں لٹا کر وہ خود بھی ریان کے برابر میں بیڈ پر لیٹ کے سوئے ہوئے ریان کا چہرہ دیکھنے لگی. ریان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اچانک اسے احساس ہوا کہ آج اس نے سارے دن میں زیاد کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا. کیا زیاد کی یادوں کو بھلانا اتنا آسان تھا؟ آج سارا دن اس کا دھیان زیاد کی طرف نہیں گیا تھا. زیاد اگر اس کے ذہن سے نکلتا جا رہا تھا تو وجہ شاید یہی شخص تھا, زیاد کا بھائی. ایرا کی نظر ریان کے ماتھے پر موجود چوٹ کے نشان پر گئی. ایرا نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس نشان کو چھونا چاہا, مگر ریان کی نیند نہ ڈسٹرب ہو خود ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور آنکھیں بند کر کے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی. جی تو یہاں پہ گائز ہماری 22ویں قسط اختتام کو پہنچی. ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں. آج آپ رائٹر دے نال پہنچ ہی جانا مجھے لگتا ہے انشاءاللہ. تو پڑھتے ہیں. پیار ہوا تھا رٹن بائی زینیا شرجیل, ایپیسوڈ نمبر 23. صبح ریان کی آنکھ 8 بجے کے قریب کھلی. عموماً وہ 7 بجے اٹھتا تھا. کل کی بنسبت آج اس کا شولڈر زیادہ پین کر رہا تھا, اس لیے جاگنگ کا ارادہ ترک کر کے اٹھنے لگا تو اس کی نظر اپنے قریب سوئی ہوئی ایرا پر پڑی. ایرا کے جاگنے کا یہی وقت ہوتا تھا, لیکن وہ اس وقت گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی. نہ جانے کب رات میں اس کا بیڈ روم میں آنا ہوا ریان کو یاد نہ تھا. وہ آگے بڑھ کے ایرا کے چہرے پر جھکا. ریان ابھی تک کنفیوز تھا, اس کو سمجھ نہیں آتا تھا ایرا اپنے دل میں کیا چھپائے بیٹھی ہے. کبھی اس کو لگتا وہ ایرا کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہو چکا. آہستہ آہستہ ایرا کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے. تو کبھی ریان کو یہ گمان ہوتا ہے ایرا ابھی تک زیاد کی یادوں میں گم, اس کو بھلا نہیں پائی. وہ بھی زیاد کو سوچتی ہے, تبھی وہ اس کی قربت میں ابھی تک جھجک محسوس کرتی ہے. ریان کو صحیح سے اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں کیا تھا, لیکن اتنا ریان کو معلوم تھا کہ کل ایرا اس کے کہنے پر عمل کرتی, صرف اس کی خوشی کی خاطر اس کے پاس آئی تھی. حقیقتاً وہ اب بھی وقت چاہتی تھی. ریان نے ساری باتوں کو سوچتے ہوئے معمول کی طرح ایرا کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے تھے, تاکہ جب ایرا جا کے اس کو جاگنے کے ساتھ سب سے پہلے اسی کا خیال آئے. وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا کاٹ میں سوئے ہوئے اون کے پاس آیا, جھک کر اون کو پیار کرنے لگا. کل سارا دن اس نے اون کو نہیں دیکھا تھا, اس لیے اسے اون پر ٹوٹ کر پیار آیا. اس ننھی سی جان میں بھی اس کی اپنی جان بسنے لگی تھی. اتنا پیار اس نے شاید ہی زیاد سے کیا جتنا زیاد کا بیٹا اسے عزیز ہو چکا تھا. آج اس کو آفس لازمی جانا تھا, اس لیے بنا ہٹ کے وارڈروب سے کپڑے نکالتا لیتا واش روم میں چلا گیا. شمع معمول کی طرح کچن میں موجود ناشتہ تیار کری تھی. ریان ڈائننگ ہال میں مائنور کو موجود نہ پا کر اس کے کمرے میں چلا. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کیا آج ناشتے کا موڈ نہیں ہے؟ ریان مائنور کے کمرے میں داخل ہوا. مائنور کو راکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا وہ جاگ رہی تھی. تب بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہونے کی بجائے اپنے کمرے میں اس کا ہونا لازمی کوئی بات تھی. ریان اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. فرصت مل گئی تمہیں ماں کی خبر گیری کرنے کی؟ مائنور جو کل رات سے ایرا کی باتوں پہ غصے میں بھری بیٹھی تھی, ریان کو دیکھ کر طنزیہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی. کل کافی مصروف دن گزرا ماں. سیریسلی آفس سے آنے کے بعد تھکن اتنی زیادہ تھی کہ کب میری آنکھ لگ گئی معلوم ہی نہیں ہوا. ریان مائنور کا خراب موڈ دیکھتے ہوئے اپنی ایکسیڈنٹ والی بات کو سرے سے گول کرتا مائنور کو اپنی مصروفیت کا بتانے لگا. اور اس مصروفیت میں بھی بیوی کا دیدار کرنے کے لیے اسے تم نے اپنے پاس بلوا لیا؟ مائنور ریان کی پیشانی پر چوٹ کے نشان کو نظر انداز کرتی چپتے ہوئے لہجے میں بولی تو ریان مائنور کا چہرہ دیکھنے لگا. لعنت دی لعنت تیرے تے, حالے بھی حسدے بھی چپڑے حسدی ماری نو اپنا ہی پتا ہے, اینا نہیں پتا کہ پنڈے تے میرے تو ہٹ ہوئی وجی. لاکھ لعنت ہے. جس پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا. بات کیا ہوئی ہے ماں, مجھے وہ بتائیں. ریان مائنور کے غصے والے تیور دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا. وہ تم اپنی بد زبان بیوی سے پوچھو, کیسے اس نے میرے آگے زبان چلائی, مجھے تمہارے کمرے میں آنے سے تم سے بات کرنے سے روکا, اور کل رات اون کو بھی اس نے اپنے پاس ہی سلایا.
मायनूर गुस्से में आंखें दिखाती हुई रियान से बोली तो रियान गहरा सांस अंदर को खींचता बस सीधा होकर बैठा। वो आपके आगे तो क्या किसी के भी आगे ज़ुबान नहीं चला सकती, इसकी नेचर ही नहीं है ऐसी। ये बात तो आप खुद भी अच्छी तरह जानती है। मैं कल बहुत ज़्यादा थका हुआ था, रेस्ट करना चाहता था, इसलिए इसने मेरे ख्याल से आपका सा बोल दिया होगा ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो। और माँ, ओन इसका बेटा, इसकी औलाद है वो। अगर एक दिन इसने ऑन को अपने पास तो ला दी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये कि ऑन का ज़्यादा वक्त इसकी बजाय आपके पास गुजरता और इस बात की वो किसी से शिकायत भी नहीं करती। इसका भी दिल चाहता होगा कि अपने बेटे के साथ वक्त गुजारे। आप खुद वो वक्त याद करें जब नाना या नानी आनी में से कोई मुझे या ज़ियाद को अपने घर रोकने के लिए बुलाते थे, लेकिन आप इन दोनों को ये कहकर हमेशा इनकार कर दिया करती थी कि आपको हम दोनों के बगैर रात में नींद नहीं आती। हर माँ का दिल अपनी औलाद के लिए ऐसा ही होता है, लेकिन इरा आपका एहसास करती है क्योंकि आप अपना बेटा खो चुकी हैं। वो आपके दर्द को समझती भी वो आपसे ऑन के लिए ज़िद नहीं करती। प्लीज़ इसके लिए दिल में बुरा ख्याल मत लाया करें। रियान नरमी से मायनूर को समझाने लगा, जिस पर वो चुप रही, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। इरा के लिए इसके दिल में गुस्सा कम हो गया हो। ये माथे पर कैसा निशान आया तुम्हारे? हम बड़ी छेती याद आ गया। मायनूर सारी बातों को ज़हन से झटकती हुई रियान की पेशानी पर लगी चोट के बारे में इससे पूछने लगी। पाँव स्लिप होने की वजह से चोट लगी थी, मामूली सी चोट है, कोई बड़ा मसला नहीं, आइए नाश्ता करते। रियान सोफे से उठता हुआ मायनूर से बोला तो मायनूर रियान के पीछे डाइनिंग हॉल की तरफ चल दी। शम्मा, जाओ जाकर मेरे पोते को मेरे पास लेके आओ। मायनूर दोपहर के वक्त अपने कमरे के पास से गुजरती हुई शम्मा से बोली। मायनूर को महसूस हो रहा था कि कल से इरा इस पर जाहिर करने में लगी हुई थी कि ऑन किसका बेटा, इसी पर ऑन का सबसे ज़्यादा हक है। इरा भाभी तो ऑन बाबा को बात दिलवा रही हैं, ऑन बाबा बात लेकर आ जाएंगे तो मैं आपके पास ले आती हूँ। शम्मा की बात पर मायनूर के माथे पर शिकन पड़ी, लेकिन वह घर के मुलाजमों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए शम्मा को हाथ के इशारे से वहाँ से जाने का बोला और कॉरिडोर की तरफ चल दी। जहाँ से ज़ियाद के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला मिला, मायनूर के कदम रियान के कमरे की बजाय ज़ियाद के कमरे की जानिब बढ़े। दरवाजे की झरी से कमरे के अंदर इरा दिखाई दी, जो शायद मोबाइल कान से लगाए किसी से बात करी थी। ज़ियाद के कमरे में इरा को देखकर मायनूर को ताज्जुब हुआ। क्या शम्मा ने मुझसे झूठ बोला था कि इरा ऑन को बात दिलवा रही है? अगर इरा यहाँ पर मौजूद है तो फिर ऑन? मायनूर सोचती हुई रियान के कमरे की जानी पड़ी, जहाँ से इसे ऑन के रोने की आवाज़ आने लगी, लेकिन कमरे में ऑन मौजूद न था। मायनूर की नज़रों ने ऑन को तलाशने के बाद तेजी से बाथरूम का रुख किया, जहाँ ऑन बाथिंग टब में लेटा हुआ बिलक बिलक कर रो रहा था। बेशक टब में पानी नहीं भरा था, लेकिन मायनूर को इरा की लापरवाही पर गुस्सा है। वो गुस्से में ऑन को गोद में लिए इरा के पास जाने लगी, लेकिन कुछ सोच कर इसने कदम वहीं रुक गए। कल रात घर के मुलाजमों के सामने इरा काफ़ी कुछ बोल रही थी, आज इसे सब नौकरों के सामने सबक सिखाने का वक्त आ चुका था, और रियान पर भी वो बहुत कुछ जाहिर करना चाहती थी कि इन्हें इसके आती एक अच्छा मौका आया था इरा को नीचा दिखाने का। लख्ती लानत है वैसे इरा देते भी तो डबल लख्ती लानत मायनूर देते भी बगारत औरत नहीं। इरा नू एडा अपने फोन बेशक जिनी मर्जी एमरजेंसी कम से कम बच्चा तो बाहर निकाल के किसी को पकड़ा के जाए ना, टाप दे पड़ा पा के चली गई बच्चे ने। उस लानती खतून ने भी ना सौंदी मेरे मुँह जो। शुक्र है खुदा का इसने करम किया, बहुत अच्छा किया तो तुम पप्पो को वक्त पर हॉस्पिटल लेगी। रियान ऑफिस से आ जाओ तो फिर मैं शाम को चक्कर लगाती हूँ। मोबाइल पर सिग्नल आने की वजह से इरा जो उजलत में ज़ियाद के कमरे में चली आई थी, क्योंकि तज़ीन की बार बार कॉल आना इस बात की अलामत थी, ज़रूर कोई खास बात थी। जब भी वो कॉल की जा रही थी, वो ऑन को बाथिंग टब में लटाकर बेध्यानी में ज़ियाद के कमरे में आ चुकी थी। बच्चे अदना लदी बेतियानियाँ वाह। जहाँ वो ज़ियाद की ज़िंदगी में तज़ीनी अपनी पप्पो से अक्सर बात किया करती थी। इससे पहले वो तज़ीन की कॉल काटती, मायनूर की चीखों पुकार इसको ज़ियाद के कमरे से निकलने पर मजबूर कर दिया। रऊफ़ से बोला जल्दी से हॉस्पिटल के लिए गाड़ी निकाले। तौलिए में लिपटे ऑन को मायनूर अपनी गोद में छुपाए तेजी से घर से बाहर निकलती हुई बोली। ये मंजर देखकर अचानक इरा के हाथ पाँव फूलना शुरू हो गए। आंटी क्या हो गया उनको? प्लीज़ मुझे जल्दी से बताएं, उनको क्या हुआ, इसे मुझे दे प्लीज़। इरा घबराई हुई मायनूर के पास भागती भी आई और इसने मायनूर से ऑन को लेना चाहा तो मायनूर ने गुस्से से इसका हाथ झटकर इरा को पीछे की तरफ धक्का दिया। खबरदार, जब तुमने इसे छूने की कोशिश की मेरे बेटे को तो मार ही डाला, अब इसकी आखिरी निशानी भी छीनना चाहती हो मुझसे। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, याद रखना ये बात। मायनूर इरा पर चीखती हुई बोली और ऑन को खुद से लिपटाए सिकंदर विला से बाहर चली गई। इरा भाभी, आप ऑन बाबा को बाथिंग टब में लौटाकर पानी खुला छोड़कर कहाँ चली गई थी? शम्मा की बात सुनकर इरा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। शम्मा क्या बोल रही थी? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? टब में पानी तो मौजूद नहीं था, ना ही मैंने नल खोला था, ऐसा कैसे हो गया? या अल्लाह मेरा बच्चा। शम्मा की बात सुनकर इरा चकरा कर गिरने लगी तो शम्मा ने आके बढ़कर इरा को थाम लिया। तुम्हारी बीवी इस कदर लापरवाह, इस कदर गैर जिम्मेदार है। देख लो अब आज अपनी बीवी की हमाकत। अपनी आंखों से अगर ये बच्चे को संभाल नहीं सकती, इसकी सही से देखभाल नहीं कर सकती, तो आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है ऑन के काम करने की? अब मेरे सामने अपनी बीवी की तरफदारी मत करना रियान। तुम्हारी बीवी इस वक्त ज़ियाद के कमरे में मौजूद इसकी यादों का सोग मना रही थी। अगर मैं ऑन को बर वक्त नहीं बचाती तो आज हम दोनों ज़ियाद की आखिरी निशानी भी खो बैठते, सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। रियान को मायनूर ने अस्पताल से आने के बाद बुलवा लिया था, जहाँ एक नया बाप खुला रियान का मुंतज़िर था। इरा मुजरिमों की तरह रोती भी सर झुका मायनूर के कमरे के दरवाजे के बाहर मौजूद थे। इसे अंदर आने की ऑन को देखने तक की इजाज़त न थी, जबकि रियान मायनूर के कमरे में सोए हुए ऑन पर नज़र टिकाए मायनूर की सारी बातें खामोशी से सुनता जा रहा था। जब वो मायनूर के कमरे से बाहर निकला तो इरा को वहीं कमरे के बाहर मौजूद पाया। रियान, इरा रोती हुई रियान के सीने से लगी। रियान को कमरे से बाहर आता देखकर सारे मुलाजिम अपने अपने कामों में लग गए। रियान, मैंने जानबूझ कर कुछ नहीं किया, मैंने पानी नहीं खुला छोड़ा था, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया। मैं उनकी कसम खा कर कहती हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। प्लीज़ मुझे एक मरतबा मेरे बेटे को देखने दो। आंटी मुझे इसको छूने की भी इजाज़त नहीं दे रही। मैं बस इसे दूर से देख लूँगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। बस एक मरतबा उनको
ایرا ریان کے سینے سے لگی ہوئی رونے کے ساتھ اسے صفائی دیتی ہوئی بار بار آن کو دیکھنے کی ضد کیے جا رہی تھی. تم زیاد کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ریان کی آواز پر ایرا کس کے سینے سے سر اٹھاتی ہوئی ریان کا چہرہ دیکھنے لگی جیسے وہ اس سوال کا مقصد جاننا چاہ رہی ہو. کیا تھا اس وقت ریان کی آنکھوں میں؟ شکایت یا پھر محض وہ اس سے ویسے سوال کر رہا تھا؟ ایرا ریان کا چہرہ دیکھتی ہوئی بنا کچھ بولے وہاں سے جانے لگی. اس کا رخ باہر دروازے کی طرف تھا. تب ریان نے اس کا بازو پکڑا. کہاں جا رہی ہو؟ ریان اس کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا. پھپھو کے گھر. آج ان کو. ایرا اس سے پہلے جملہ مکمل کرتی ریان تش لہجے میں اس کی بات کاٹتا ہوا بولا. مزید کوئی بھی بے وقوفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیڈ روم میں جاؤ. ریان کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا. ایرا ریان کا چہرہ دیکھنے لگی جو اس وقت غصہ ضبط کرتے ہوئے سکندر ولا سے باہر جا رہا تھا جبکہ ایرا سست قدم اٹھاتی بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی. گھڑی رات کی 11 بجے آئی تھی جب ریان اپنے کمرے میں آیا تو ایرا کو سوتا ہوا پایا. اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایرا کا بیڈ سے نیچے لٹکا ہوا ہاتھ پکڑ کر اس کے سینے پر رکھنا چاہا تو ریان کو اس کے بدن میں حرارت سی محسوس ہوئی. ایرا آنکھیں کھولو. ریان ایرا کی پیشانی چھوتا ہوا بیڈ پر ایرا کے قریب بیٹھ کر اسے جگانے لگا. ایرا نے ریان کی آواز پر اپنی آنکھیں کھولی جو بخار کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی. ریان وہ میرا بیٹا معلوم نہیں. ایرا نے کہا زدہ آواز میں بولی. ریان نے ایرا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو کچھ نہیں ہوا. وہ سکون سے سو رہا ہے. تم اس کے لیے پریشان مت ہو. تم ٹھیک نہیں ہو. تمہیں بخار ہو رہا ہے. تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے نا. چلو تھوڑی دیر سی ہمت کرو. اٹھ کر بیٹھو. پہلے کھا لو. ریان نے بولنے کے ساتھ ایرا کو سہارا دیتے ہوئے خود ہی اٹھایا. چند گھنٹے پہلے والی اجنبیت کہیں غائب ہو چکی تھی. اس کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا. وہ پہلے کی طرح کا احساس کرنے والا فکر کرنے والا بن چکا تھا. ریان میرا یقین کرو میں سچ بول رہی ہوں. پانی کا نل میں نے نہیں کھولا. ٹب میں پانی کیسے آ گیا میں نہیں جانتی. ایرا ریان کو نرم پڑتا دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے بولی. وہ ریان کے دل میں اپنے لیے بدگمانی نہیں چاہتی تھی. ایرا کی بات سن کر ریان نے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لیا. مجھے تم پر پورا یقین ہے. تم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا جس سے کو نقصان پہنچے. اب ایسا بالکل نہیں سوچنا کہ میں تم پر غصہ کر سکتا ہوں یا پھر تم سے ناراض ہو سکتا ہوں. اور عالیہ پھپھو بھی گھر آ گئی ہیں ہسپتال سے. تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ریان نے ایرا سے بولتے ہوئے آخری جملے پر ایرا کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تو مزید بولا. تھوڑی دیر پہلے تزین کی میرے پاس کال آئی تھی. وہ بتا رہی تھی کہ پھپھو کو انجائنا کا اٹیک آیا تھا. لیکن اب وہ ٹھیک ہے. کل تک تمہارا بخار اتر جائے گا. ہم دونوں ان کو دیکھنے چلیں گے. میں شمع سے جا کر بولتا ہوں وہ تمہارے لیے کھانا لیا. ریان ایرا سے بولتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا. کون سے اسپتال لے کر گئے تھے کو؟ سامنے کھڑے رؤف سے ریان نے پوچھنے کے بعد رؤف سے ڈاکٹر کا نام بھی پوچھا تاکہ ایسا لگا کس کے سامنے آئے. مجھے کال کر کے انفارم کیوں نہیں کیا تم نے؟ اسی وقت ریان نے رؤف سے دوسرا سوال کیا. بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا. آپ پریشان ہو جائیں گے. بیگم صاحبہ خود بہت پریشان تھی اور بابا کی حالت دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا تھا. اس لیے نہیں بتا سکا آپ کو. رؤف ریان کے تیور دیکھ کر کچھ پریشان سا ریان کو بتانے لگا. یہ تمہاری آخری غلطی ہے رؤف جو میں معاف کر رہا ہوں. آئندہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو کسی بھی قسم کی بات ہو تم سب سے پہلے مجھے انفارم کرو گے. اب تم جا سکتے ہو. ریان شمع کو آتا دیکھ کر رؤف کو نیکسٹ ٹائم کے لیے وارن کرتا وہاں سے جانے کے لیے بولا. دوپہر میں تم نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو باتھنگ ٹب میں ڈوبا ہوا ہاتھ مارا تھا. رؤف کے جانے کے بعد ریان شمع سے سوال کرنے لگا جس پر شمع نفی میں سر لاتی ہوئی بولی. نہیں جی میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا مگر اس وقت بیگم صاحبہ سخت گھبرائی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے روتے ہوئے بتایا. بابا اس وقت ان کی گود میں ٹاول میں لپٹے ہوئے تھے اور بری طرح رو رہے تھے. ان کے بتانے پر میں خود گھبرا گئی اور بھاگتی ہوئی رؤف کو بلانے لگی. ریان غور سے شمع کی بات سنتا ہوا کچھ سوچ کر اس سے پوچھنے لگا. ایرا کیا کری تھی اس وقت زیاد کے کمرے میں؟ اور کمرے کی چابی میں نے تمہیں صفائی کرنے کے بعد کمرے کو واپس لاک کرنے کے لیے دی تھی تو پھر کمرہ ان لاک کیوں تھا زیاد کا؟ ریان کی بات پر شمع گھبرا گئی. میں نے ایرا بھابھی کو کمرے میں جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا لیکن جب وہ زیاد بھائی کے کمرے سے باہر آئی تو ان کے ہاتھ میں اپنا موبائل تھا. مجھے نہیں معلوم جی ایرا بھابھی کمرے میں کس سے بات کر رہی تھی یا پھر کیا کر رہی تھی اور کمرے کی صفائی کے بعد دوسرے کاموں میں لگ کر مجھے یاد نہیں رہا کہ میں دوبارہ کمرہ لاک کر دوں. اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں. شمع اپنی غلطی مان کر شرمندہ ہوتی ہوئی بولی. جاؤ جا کے ایرا کو روم میں کھانا دے کر آؤ اور اس کو یہ میڈیسن کھانے کے بعد دے دینا. ریان شمع کو میڈیسن دیتے ہوئے مائنور کے کمرے میں آیا جہاں مائنور آرام سے پرسکون نیند سوئی تھی. کا کارڈ میں لیٹا ہوا اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا. ریان کو دیکھ کر مسکرانے لگا. ریان نے خود بھی اسمائل کرتے اس کو آہستہ سے گود میں اٹھا لیا. وہ کو پیار کرتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا. ریان جانتا تھا مدر فیڈ لیے بغیر نہیں سوتا تھا. یہی وجہ تھی کے جاگنے کی. وہ کے ننھے منھے سے ہاتھوں کی مٹھی کو چومنے لگا. ریان میں نے اسے اس کی پسند کی شادی کی ایسی سخت سزا دی. میں نے اپنے بیٹے کو خوش نہیں ہونے دیا. اس سے جھوٹ تک بولا کہ طارق نے ساتھ میرے ساتھ. میں نے جھوٹ اس لیے بولا تھا تاکہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے. مائنور کو سوئے ہوئے دیکھتے ریان کو مائنور کی بولی ہوئی بات یاد آنے لگی. وہ بات جو زیاد کے جانے کے بعد پچھتاوے کی صورت میں وہ ریان سے شیئر کر چکی تھی. کہ لاکھ دی لعنت تیری زندگی دیتے اللہ کا پچھتاوا سی اینو کہ دوسرے پتر نہ بھی وہی کچھ کر لانتی خطوں. آج ایک مرتبہ پھر اسی طرح آپ نے جھوٹ بولا ماں. لیکن میں آپ کو اس کے جھوٹ کی نہ تو آپ کے سامنے ظاہر کر کے آپ کو شرمندہ دیکھ سکتا ہوں نہ ایرا کو اصل بات بتا کر اس کی نظروں میں آپ کا مقام اور مرتبہ کم کر سکتا ہوں. لیکن آپ نے آج جو بھی کیا وہ صحیح نہیں تھا. ایرا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی آپ نے. ریان سوئی ہوئی مائنور کو دل میں مخاطب کرتا بولا اور کو تھوڑی دیر کے لیے ایرا کے پاس لے جانے لگا تاکہ ایرا کو بھی کو چہرہ دیکھ کر اطمینان آ جائے. تو پھر فائنلی تم نہیں جا رہی میرے ساتھ؟ ریان ایرا کو دیکھتا ہوا سنجیدہ سے ایک مرتبہ پھر پوچھنے لگا. وہ تھوڑی دیر پہلے ایرا کو اس کی پھپھو سے ملوا کر لایا تھا. کل صبح اس کی شارجہ کی فلائٹ تھی. میٹنگ کے سلسلے میں اسے شارجہ جانا تھا. وہ ایرا کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہا تھا جس کے لیے ایرا صبح سے ٹال بٹول کری تھی.
میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ صرف 3 دن کی تو بات ہے، تم ہو کر آ جاؤ نا۔ ایرا ریان کے کپڑے طے کر کے بیگ میں رکھتے ہوئے ریان سے بولی۔ 3 دن تمہارے لیے وہ مجھے دیکھے بغیر تم آسانی سے گزار سکتی ہو، لیکن میرے یہ 3 دن تمہیں دیکھے بغیر کیسے گزریں گے اس کا تمہیں اندازہ نہیں، جب ہی ایسے بول رہی ہو۔ ریان سے بولتا ہوا ایرا کو دیکھنے لگا، جس پہ ایرا گھور کر ریان کو دیکھنے لگی۔ میرے سامنے زیادہ اداس ہونے کی ایکٹنگ مت کرو، تم شارجہ آفس کے کام سے جا رہے ہو، کوئی ہنی مون منانے کے لیے نہیں۔ ایرا آخری جملہ بول کر خود ہی چہمکی اور فوراً سر کو نیچے جھکا کر بیگ کی زپ بند کرنے لگی، جبکہ ریان اس کی بات پر ایک دم ہنسا۔ میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ دونوں کام ایک ساتھ ہو جائے، ایک ساتھ ہی ایک ہی ٹور میں نپٹا لوں، میٹنگ بھی ہو جائے گی اور تمہارے ساتھ چلنے پر ہنی مون بھی۔ ویسے آئیڈیا بالکل بھی برا نہیں ہے، تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ صوفے سے اٹھ کر ایرا کو اپنے حصار میں لیتا ہوا شرارت سے ایرا کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ میرا ایسا کوئی خیال نہیں، تم اپنے خیالات بھی فی الحال اپنی میٹنگ تک اور آفس کے کام تک ہی محدود رکھو۔ وہ ریان کے حصار سے نکلتی ہوئی سے مشورہ دے کر وہاں سے جانے لگی۔ مجھے اصل وجہ بتاؤ میرے ساتھ نہ چلنے کی، تم آن کی وجہ سے نہیں جا رہی؟ کیا یہی ہے اصل بات یا پھر کچھ اور؟ ریان کی بات پر ایرا پیچھے پلٹ کر ریان کو دیکھنے لگی، جو چہرے پر نرم سی مسکراہٹ لیسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اس کے دل میں چھپی اصل بات جان کر بھی اس سے خفا نہیں ہونے والا تھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو آن کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ہو سکتی تو ایسا نہیں ہے کہ تم آن کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے ہو۔ ایرا ریان کے قریب آ کر آہستہ آواز میں بولی۔ مائنور اسے کل سے آن کے پاس نہیں آنے دے رہی تھی، لیکن اس کا بیٹا اسی چھت کے نیچے اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، یہ اطمینان ایرا کے لیے کافی تھا۔ ایرا چاہ رہی تھی ریان اس کے ساتھ ساتھ آن کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے، تاکہ جبکہ وہ خود شام میں سن چکی تھی ریان کی اسی بات پر مائنور نے ریان کو اچھی خاصی باتیں سنائی تھی، وہ آن کو کسی صورت سکندر ولا سے باہر بھیجنے کو تیار نہ تھی۔ انہیں اے اماں لگدی سارے جہان دی یا ایندہ بچہ نے انہیں پیدا کیتا انہوں، حد ہو گئی۔ تم آن سے زیادہ پیار کرتی ہو یا پھر مجھ سے؟ ہے تو یہ کافی بچکانہ سا سوال، اس کا جواب بھی میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ریان ایرا کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ جب جواب جانتے ہو تو پھر پوچھ کیوں رہو؟ ویسے بھی ہر ماں اپنے بچے کو ہی دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ویسے اگر یہ سوال میں تم سے کروں تو تم کیا جواب دو گے؟ تم مجھے زیادہ پیار کرتے ہو یا پھر آن سے؟ ایرا کے پوچھنے پر ریان نے دوبارہ اس کے گرد بازو کا حصار بنا کر اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کس سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تمہیں یا پھر آن کو؟ ریان محبت بھرے لہجے میں ایرا سے پوچھنے لگا تو ایرا سوچ میں پڑ گئی۔ جواب ایسا مشکل بھی نہیں جو سوچنے بیٹھ گئی ہو، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، جواب تمہیں آسانی سے مل جائے گا۔ ریان نرم لہجے میں ایرا سے دوبارہ بولا تو ایرا اس کی آنکھوں میں کو غور سے دیکھنے لگی، جہاں اسے اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایرا مسکرائی۔ کیا تم مجھے آن سے بھی زیادہ پیار کرتے ہو؟ وہ آہستگی سے نظر جھکاتی ہوئی دھڑکتے دل کے ساتھ ریان سے پوچھنے لگی۔ اف میرے خدا، یہ خوش فہمی! ریان نے جس انداز میں جملہ بولا، ایرا خفا ہو کر اس کو دیکھتی ہوئی ریان کے حصار سے نکلنے لگی، لیکن ریان نے اس کی کوشش ناکام کر کے جھکتا ہوا ایرا کے کان میں بولا۔ میری جان، میں تمہیں آن سے یا پھر آن کو تم سے دور نہیں کر سکتا، اس لیے جدائی کا کڑوا گھونٹ خود پیتا ہوں۔ 3 دن کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں، دعا کرنا جیسے تمہارے 3 دن آسانی سے گزر جائیں ویسے میرے بھی یہ دن تمہیں دیکھے بغیر آسانی سے گزر جائیں۔ رہی بات زیادہ پیار کرنے کی، تو تم اور آن دونوں ہی میری زندگی کا اہم حصہ ہو، تم دونوں کے بغیر میری زندگی اب ادھوری ہے۔ ریان اس کے کان میں بولتا ہوا بالوں پر ہونٹ رکھ کر ایرا سے الگ ہوا۔ زخم دکھاؤ اپنا، اب بہتر ہے؟ آج بینڈیج کروائی تھی تم نے؟ ایرا کو اچانک سے اس کے ہاتھ پر لگی چوٹ کی یاد آئی، وہ خود سے ریان کی آستین اوپر کرتی ہوئی دیکھنے لگی۔ اتنی فکر مت کیا کرو میری، کہیں مجھے خوش فہمی نہ لے ڈوبے کہ میری بیوی مجھ سے سچ میں محبت کرنے لگی۔ ریان اپنی آستین نیچے کرتا ہوا بولا تو ایرا سے گھورتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ یار سنو، ہنی مون شارجہ میں نہ صحیح یہیں بنا لیتے ہیں، میرا مطلب آج کی رات۔ ریان کی لو دیتی نظریں اور ادھورا جملہ ایرا کو شرم سے پانی کر گئے۔ ریان نے ایرا کے چہرے کو حیا سے سرخ ہوتا دیکھا اور اس کو اپنی جانب کھینچا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ صبح 6 بجے کی تمہاری فلائٹ ہے، 2 گھنٹے پہلے تمہیں یہ نکلنا ہوگا، ابھی تھوڑی دیر آرام کر لو۔ ایرا ریان سے اپنا آپ چھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریان ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیڈ پر تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا، مگر اس کا ذہن ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ کل ایرا زیاد کے کمرے میں آخر کیا کر رہی تھی۔ زیاد کا کمرہ اب اس نے دوبارہ لاک نہیں کیا تھا۔ جی یہاں پہ ایپیسوڈ 23 اپنے اختتام کو پہنچی، ابھی 24 بھی پڑھ لیں، پھر ہم رائٹر کے بالکل برابر آ جائیں گے۔ پھر جب زینیا نیکسٹ ایپیسوڈ دیں گی تو ہم بھی ریڈ کر لیا کریں گے۔ آجو جی پڑھتے ہیں۔ پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل، ایپیسوڈ 24۔ ہاں آن بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں، بس ہماری فکر چھوڑو اور جلد سے جلد واپس آ جاؤ۔ تمہیں یاد ہے زیاد مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں دور جانے سے اوائڈ کرتا تھا؟ بے شک تمہارا آفس کا کام ایسا آ گیا جسے تم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن ابھی صرف 1 دن گزرا اور مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ مائنور موبائل فون کان سے لگائے چیئر پر بیٹھتی ہوئی ریان سے بولی۔ ارے ہاں بھائی، آن تھوڑی دیر پہلے ایرا کے پاس ہی تھا، میں کوئی جلاد تھوڑی ہوں جو بلا وجہ بچے کو ماں سے دور رکھوں گی۔ تمہیں یہاں کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر ہو، میں اپنی میڈیسن بھی وقت پر لے رہی ہوں، بس تم اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھنا، اوکے؟ ٹیک کیئر۔ مائنور ریان سے بات کر کے اپنا موبائل ایک سائڈ پر رکھتی ہوئی آن کی تلاش میں کمرے سے باہر نکلی۔ شمع، او شمع، میں نے تمہیں آن کو ڈائپر چینج کرنے کے لیے دیا تھا، کہاں پر ہے آن؟ مائنور ماتھے پر بل لیے کچن میں موجود شمع سے پوچھنے لگی، جو اس وقت کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ موجی میں کام میں مصروف تھی تو ایرا بھابی نے کہا کہ آن بابا کا ڈائپر وہ خود چینج کر دیں گی، تو میں نے آن بابا کو انہیں دے دیا۔
शमा की बात सुनकर मायनूर ने गुस्से में शमा को देखने लगी। मायनूर की खूनख्वार नज़रों को देखकर शमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जल्दी से दोबारा बोली। परसों से ऐसी तरसती नज़रों से ओन बाबा की तरफ देखे जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए अपनी औलाद को सीने से लगाकर खुश हो जाएंगी। ओन बाबा भी उनकी गोद में आकर ऐसे मुस्कुराए जा रहे थे, बस जी अभी ले आती हूँ ओन बाबा को आपके पास। शमा मायनूर के कड़े तेवरों को देखती बोली तो मायनूर गुस्से में चिल्लाई, बकवास बंद करो और अपनी हद में रहो। इस घर में तुम्हारी हैसियत मुलाजमा की है, ये बात तुम्हें अपने जहन में रखनी चाहिए। किसने हक दिया कि तुम मेरे पोते को इस फजूल सी लड़की को दे? और तुम्हारी तबीयत तो मैं बाद में ठीक करती हूँ, पहले इस मजलूम बनी माँ की खबर लेकर आऊँ। मायनूर शम्मा को गुस्से में धुतकारती हुई वहाँ से रेहान के कमरे की जाने बढ़ गई। ममा की जान, इन्ना पाला मिला बेटा, इतनी पॉलिश स्माइल है मेरी जान की। इरा बेड पर लेटे हुए ऑन पर झुकी हुई से बातें कर रही थी। ऑन इरा को बातें करता देखकर अपने नन्हे से हाथ पाँव चलाता हुआ मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक मायनूर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। से देखकर इरा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो उठकर मायनूर के सामने खड़ी हुई। किसकी इजाज़त से तुम मेरे पोते को यहाँ लेकर आई हो? मायनूर इरा का चेहरा देखकर गुर्राती हुई इससे पूछने लगी। आपका पोता पहले मेरा बेटा है, इसको अपने पास रखने के लिए मुझे किसी की इजाज़त दरकार नहीं। इरा चंद दिन पहले की तरह हिम्मत करती हुई बोली तो मायनूर ने आगे बढ़कर इसका मुंह अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। ये तो तुम रेहान की शय मिलने पर मेरे सामने उछलने लगी हो ना, याद रखना मैं रेहान की माँ हूँ। अगर अपनी पर आ जाओ तो मेरे सामने रेहान की भी नहीं चलती। तुम जैसी चूंटी को तो मैं यूं ही मसल कर रख दूंगी अगर मुझसे टक्कर लेने की कोशिश की तो। अगर तुम सिकंदर विला में मौजूद हो तो रेहान की ज़िद या फिर ख्वाहिश पर नहीं, सिर्फ ज़ियाद के बेटे की वजह से मैं तुम्हें अपने इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। और अब जब तक मैं नहीं चाहूँगी तो मौन को हाथ तक नहीं लगाओगे। अगर तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी जो तुमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। मायनूर इरा को आंखें दिखाकर वार्न करती हुई पीछे बेड पर धकेल चुकी थी। इसने ऑन को गोद में लेकर इरा का मोबाइल भी उठा लिया और कमरे से बाहर निकल गई। बड़ी लानती चबल किस्म की औरत है भाई। आज रात को अपनी भाभी को खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी। एक रात भूखी रहेगी तो अकल खुद ठिकाने आ जाएगी। रोते हुए ऑन को कंधे से लगाती हुई मायनूर शम्मा से बोलती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। डैन लानती, ऐसे क्यों खामोश बैठी हो? ज़्यादा थोड़ी देर पहले ऑफिस से घर आया था। इरा को खामोश देखकर टाई की नोट ढीली करता हुआ इससे पूछने लगा। इरा जो इंतज़ार में थी कि ज़्यादा से इसके खामोश होने की वजह पूछे तो फ़ौरन इससे बोली, आज शाम में आंटी की फ्रेंड्स आई थी ज़्यादा। आंटी ने अपनी फ्रेंड के सामने मुझे, इरा की बात पूरी सुनने से पहले ज़्यादा तंग आता हुआ बोला, एक तो इंसान ऑफिस से थका हुआ घर आता है कि कुछ सुकून के पल नसीब हो, लेकिन तुम्हारे रोने शुरू हो जाते हैं। आज माँ ने ये कर दिया, आज माँ ने वो बोलती। तुम थकती नहीं हो यार शिकायतें कर करके? ज़्यादा जो पहले चिड़चिड़ा हो रहा था, इरा के कहने पर उल्टा इस पर बरस पड़ा, ये जानते हुए कि ज़्यादा लाजमी मायनूर की जानिब से की गई होगी। मैं भी तो ज़्यादा लानती नहीं कहती सी, ज़्यादा पैदाइशी लानती सी। तुम्हारे सामने अपने रोने नहीं रोऊँ तो फिर किसके सामने रोऊँ? तुम मेरा शिकायत करना बुरा लग रहा है और आंटी जो मेरे साथ अक्सर ज़्यादती करती है वो तुम्हें नज़र नहीं आता? इरा ज़्यादा की बात पर अफसोस करती बोली, जिस पर ज़्यादा मज़ीद चिढ़ गया। तुम बताओ फिर क्या करूँ? अपनी माँ के साथ जाकर इनसे लड़ने बैठ जाओ तुम्हारी खातिर? क्या इनकी गलती पर इनको गलत नहीं बोलता या मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं करता इनके सामने? लेकिन हर वक्त तो ऐसा नहीं होता ना कि मैं अपनी माँ को सुनाता ही रहूँ। वो माँ यार मेरी, और ससुराल में तो ये सब चलता ही रहता है। लड़कियाँ बर्दाश्त भी करती हैं, थोड़ा तुम भी कर लिया करो, नहीं तो मैं तुम्हारे और माँ के चक्कर में पागल हो जाऊँगा। यकीन करो अभी इनके सामने जाऊँगा तो मेरी शक्ल देखकर इनका भी यही रोना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी बीवी ये, तुम्हारी बीवी वो। कभी कभी तो महसूस होता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने शादी करके। ज़्यादा तारी भी टाई को बेड पर फेंकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। ऐसा नहीं था कि इस रात ज़्यादा इससे खपा रहा हो या फिर अपने रवैये की इरा से बाद में माफ़ी ना मांगी हो, लेकिन ज़्यादा की बातों ने इसे काफ़ी कुछ समझा दिया। इरा पुरानी बातों को ज़हन से निकालती हुई कमरे से बाहर निकली। दोपहर से इसने मायनूर के डर से कमरे से बाहर कदम नहीं रख डाला था। अब रात के वक्त जब मायनूर ऑन को लिए अपने कमरे में जा चुकी थी तो इरा भूख से परेशान होकर किचन में आ गई, लेकिन किचन में इसको अपने खाने लायक कुछ नज़र न आया और फ्रिज लॉक देखकर इरा को रोना आ गया। सुस्त कदम उठाकर इरा अपने कमरे में आ गई जहाँ शम्मा पहले से मौजूद थी। तुम अपने क्वार्टर में नहीं गई अभी तक? इरा के पूछने पर शम्मा ने जल्दी से हाथ में पकड़ा पैकेट टेबल पर रखकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया। क्या करिए भाभी, नौकरी से निकलवाएंगी मुझे गरीब को? बेगम साहिबा ने आज अपनी निगरानी में महदूद खाना बनवाया था और बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर फ्रिज लॉक करने को कहा। ये खाना मैंने बाहर से आपके लिए अपने भाई से मंगवाया ताकि आप खाली पेट ना सोएं। शम्मा की बात सुनकर इरा को ढेर सारा रोना आ गया। बड़ा गुस्सा है जी बेगम साहिबा के रवैये पर। आपको शुरू दिन से नाहक परेशान कर रखा है इन्होंने, और आज तो पहली मरतबा मुझको भी मेरी औकात याद करवाइए। खुदा का कोई खौफ ही नहीं इनको। आप ज़रूर ये सारी बातें रेहान भाई को बताइए कि वापस आने पर इनको बताइएगा। शम्मा इरा को आंसू साफ करते हुए देखकर बोली, रेहान को ये सब बताने से क्या होगा? रोज़ रोज़ इसी तरह के हालात देखकर मर्द भी उकता जाता है, वो भी उकता जाएगा। सॉरी, आज मेरी वजह से तुम्हें आंटी से डांट पड़ गई। इरा शम्मा को देखती हुई बोली। मैं समझ लगता इरा तो बहुत ही घर दे इज्जत शम्मा दी है। यानी बेगम साहिबा इतना गलत करी और बाबा को आपके पास रहने नहीं देती, आज खाना देने से भी मना कर दिया, और आप ये सब कुछ रेहान भाई को नहीं बताएंगे? हैरत है जी आपके सब्र और बर्दाश्त पर। शम्मा हैरतज़दा होकर इरा से बोली जो इंतज़ार में थी इरा कुछ बोलेगी, लेकिन इरा को चुप देखकर शम्मा दोबारा बोली, अच्छा जी खाना खा लीजिएगा, मैं चलती हूँ। बेगम साहिबा ने मुझे इस वक्त यहाँ देख लिया तो मेरी टांगें तोड़ डालेंगी। शम्मा जो बोलती हुई इरा के कमरे से निकली। इरा ने खाने का शुक्रिया कहकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया।
ریان پلیز جلدی سے واپس آ جاؤ. بھوک نہ جانے کہاں اڑ چکی تھی. ایرا ریان کی سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تصویر کو دیکھتی ہوئی مخاطب ہوئی. ابھی ایک ہی دن گزرا تھا اور اس کو ریان کی یاد آنے لگی تھی. اس کا موبائل بھی مائنور کے پاس موجود تھا ورنہ وہ ریان کو کال کر لیتی. یہ لو بات کرو ریان سے, رات سے بار بار کال آئی جا رہی ہے اس کی. مائنور ایرا کے کمرے میں آتی ہوئی بیزار سے لہجے میں بول کر ایرا کو موبائل پکڑانے لگی. ایرا نے اپنا موبائل لیتے ہوئے مائنور کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تنبیہ واضح تھی. کیا ہو گیا یار, کل رات سے کال کرو, نہ میری کال ریسیو کری ہو نہ ہی میرے میسج کا رپلائی کری ہو, کہ ایک ہی دن میں بھول گئی ہو مجھے. ایرا کی آواز سنتے ہی ریان اس سے شکوہ کرتا ہوا بولا. موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا تو دھیان ہی نہیں کیا موبائل پر, ذہن میں آیا ہی نہیں کہ تمہاری کال آ سکتی ہے, بس ابھی موبائل پر نظر پڑی تمہاری کال آ رہی تھی تو ریسیو کر لی. ایرا مائنور کی موجودگی میں بات بناتی ہوئی ریان سے بولی, ورنہ ریان کی آواز سن کر ایرا کا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اسے جلدی واپس آنے کا بول دے. موبائل پر دھیان نہیں کیا مطلب میری طرف بھی نہیں تمہارا کل سے دھیان نہیں کیا, یعنی تم نے مجھے ایک پل کے لیے بھی یاد نہیں کیا, اور یہاں تو یہ عالم ہے کہ تمہیں دیکھے بغیر میرا وقت ہی نہیں گزرا, صرف تمہاری تصویر دیکھ کر گزارا کر رہا ہوں. ایرا کیمرہ آن کرو یار, مجھے دیکھنا ہے تمہیں. ریان کی فرمائش سن کر ایرا نے مائنور کو دیکھا جس پر سر پر کھڑی کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھورے جا رہی تھی. فضول کی باتیں چھوڑو, یہ بتاؤ میٹنگ کیسی رہی تمہاری. ایرا مائنور کی موجودگی میں ریان سے بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی, اس لیے ریان کی باتوں کو اگنور کر کے اسے دوسرے ٹاپک پر لے آئی. مطلب تمہارے نزدیک میری باتیں فضول ہیں. مانا تمہیں مجھ سے یوں اتنی جلدی انسیت نہیں ہو سکتی, مگر میرے جذبات کا احساس تو کر سکتی ہو. جھوٹے منہ سے ایک مرتبہ بول دو کہ تمہیں میری یاد آ رہی تھی, میں اس جھوٹ پر ہی خوش ہو جاؤں گا. ریان کی باتیں اس وقت اسے مشکل میں ڈالنے لگی. ہر بات پہ بچوں کی طرح ایکٹ مت کرو. اچھا یہ بتاؤ واپس کب آ رہے ہو. ایرا جھنجھلاتی ہوئی پہلے بدل کر ریان سے واپس آنے کا پوچھنے لگی. تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میرے واپس آنے پر, میں یہاں رہوں پھر نیو یارک چلا جاؤں, تمہیں کون سا میری پرواہ ہے. ریان سے شکوہ کرتا ہوا بولا. شاید وہ ایرا سے دور جانے کے بعد اس کی توجہ کا طلبگار تھا, مگر ایرا مائنور کی موجودگی میں چاہ کر بھی ریان سے کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی. ایرا نے بیچارگی سے مائنور کو دیکھا جو اب بیزار سی انداز میں گھڑی میں ٹائم دیکھے جا رہی تھی. ریان ہم بعد میں بات کر لیتے, ابھی تھوڑی پرابلم ہے. ایرا دھیرے میں لہجے میں ریان سے بولی. نہیں مجھے تم سے ابھی بات کرنی ہے, تم مجھ سے بات کرو گی کیونکہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا, اور اگر میں تم سے ناراض ہو گیا تو یاد رکھنا ایرا میں بہت برا ناراض ہوتا ہوں. ریان کا لب و لہجہ بالکل سنجیدہ تھا. ایرا عجیب کشمکش میں پڑ گئی. اس سے پہلے ایرا ریان سے کچھ بولتی مائنور نے ایرا سے موبائل چھین کر کال کاٹ دی, جس پہ ایرا حیرت سے منہ کھولے مائنور کو دیکھنے لگی. چول عورت, پہلی ایڈی لانتی تے چول قسم دی خود نہ جی میرے کو سون دی بھی بغیرت عورت. آپ نے اس کی کال کیوں کاٹ دی؟ وہ سمجھے گا میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی مجھے اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہے. پلیز مجھے صرف 2 منٹ اس سے بات کر لینے دے. ایرا نے مائنور سے اپنا موبائل لینا چاہا تو مائنور نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹک دیا. ایڈی ایرا چھوٹی جنی کاکی ہے نا, اپنے اتنے ظلم ہونے دے ہی جا رہی. میرے سامنے ذرا تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے, بے شرم کہیں کی. کچھ شرم باقی بچی ہے تو ڈوب مرو. پہلے شوہر کی آنکھیں بند ہوتے ہی اسی کے بھائی سے عاشقیں لڑا رہی ہے بے حیا, اور بے شرم کیسے مرے جا رہا ہے اس لڑکی کے لیے جو پہلے اس کے بھائی کی عزت رہ چکی ہے. تم نے اپنی اس معصوم شکل سے میرے دونوں بیٹوں کو بیوقوف بنایا. ایک تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹا, دوسرا پورا الو بن چکا. تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو, اگر تم نے ریان کو میرے خلاف ورگلایا, اسے میرے خلاف پٹیاں پڑھائی تو یاد رکھنا میں تم پر اس گھر کی چھت تنگ کر دوں گی. تو ہوں تو کی کرنے پہ لانتی عورت. مائنور ایرا کو باتیں سنا کر اس کا موبائل اپنے ساتھ لے گی. مائنور کی باتیں سن کر ایرا کو بے تحاشا رونا ہے. مائنور کی آواز اس قدر بلند تھی کہ گھر کے اندر تمام ملازموں نے بھی مائنور کی ساری باتیں سنی ہوگی. شرمندگی کے مارے ایرا سے کمرے سے باہر نہیں نکلا گیا. سچ میں ایرا نے مجھے یاد نہیں کیا, اور مجھے لگنے لگا تھا میری موجودگی اس کے لیے تھوڑی بہت صحیح مگر معنی رکھنے لگی ہے. اس کا دل بدلنے لگا, لیکن میری کال کاٹ کر اس نے ثابت کر دیا کہ اسے میری ناراضگی کی پرواہ نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے وہاں شمع یا کوئی دوسرا موجود ہو. وہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اسے ہوٹل میں بیٹھا ایرا کے بارے میں سوچنے لگا. او مائی گاڈ ریان سکندر, یہ تم؟ مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی آنکھوں پر. ایلیکس حیرت تو خوشی سے ملے جلے تاثرات کا اظہار کرتی ریان سے بولی تو ریان بھی وہاں ایلیکس کو دیکھ کر بری طرح چونکا. اٹس ریئلی سرپرائز فار می. تم یہاں شارجہ میں کیسے؟ ریان ایلیکس کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا. ریان کے کھڑے ہونے پر ایلیکس آگے بڑھ کر اس سے ملی. ایلیکس کے گلے لگنے پر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ریان کو عجیب محسوس ہوا تھا. صرف شارجہ میں نہیں, میرا تو پاکستان آنے کا بھی پروگرام ہے. لیکن اچھا ہوا تم سے آج ملاقات ہوگی. تم نیو یارک سے کیا گئے؟ ہم سارے دوستوں کو ہی بھول گئے, کسی سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں کیا, اور شاید اپنا نمبر بھی چینج کر لیا. یہ صحیح بات نہیں. ایلیکس ریان سے شکوہ کرتی ہوئی بولی. ریان کے اشارے پر ہی وہ اس کے ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی. تمہیں بالکل اندازہ نہیں میری لائف ایک دم کیسے چینج ہوگی. ریان ایلیکس کو کی ڈیتھ ہوئی پیریڈ سے اپنی شادی کے بارے میں بتانے لگا. اتنا سب کچھ ہو گیا تمہاری لائف میں, اور تم نے اتنی بڑی ذمہ داری بھی قبول کر لی, مگر اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑنا تھا. دوست اچھے برے وقت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ایلیکس کی بات پر ریان ہلکا سا مسکرا. دوستوں کو چھوڑا نہیں تھا, موبائل ڈیمیج ہو گیا تھا میرا. سارے کانٹیکٹس بھی اسی میں موجود تھے, اس لیے تم لوگوں سے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں ہو پایا. ویسے میں نے ساری ذمہ داریاں زور زبردستی کسی کے فورس کرنے پر قبول نہیں کی. میں بہت خوش ہوں اپنی لائف میں اپنی وائف ایرا کے ساتھ. ریان ایرا کا نام لیتے ہوئے مسکرایا تو ایلیکس ریان کا چہرہ دیکھنے لگی. جس طرح تم اپنی وائف کا نام لیتے ہوئے اسمائل دے رہے ہو, لگتا تمہیں محبت ہوگی اس سے.
ایلیکس کی بات پر ریان ایک مرتبہ پھر مسکرائی سے وہی دن یاد آیا جب پاکستان جانے سے پہلے ایلیکس اور محبت کے ٹاپک پر بات کر رہے تھے. وہ اپنے اندر ایسی کشش رکھتی کہ مجھے سے دیکھ کر ہی محبت ہوگی تھی. وہ سچ میں محبت کرنے کے قابل ہے. تم جب پاکستان آؤ گی اس سے ملو گی تو تمہیں بھی اس سے مل کر خوشی ہوگی. ریان ایلیکس سے باتیں کرتا ہوا کافی کا سپ لینے لگا. ساتھ ہی ریان نے ایلیکس سے اس کے اور باقی سارے دوستوں کا نمبر بھی لے لیا. وہ تو میں اب ضرور ملوں گی ایرا سے. دیکھتے ہیں بھائی آخر وہ کون سی لڑکی جس نے ریان سکندر کو اپنا دیوانہ بنا دیا. ایلیکس مسکراتی بولی اور کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اپنا بجتا ہوا موبائل دیکھنے لگی. تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے یہاں پر کیسے آنا اور تمہاری لائف کیسے گزری, کیا چل رہا ہے آج کل؟ ایلیکس نے اپنا موبائل بیگ میں رکھا تو ریان سے اسی کے بارے میں پوچھنے لگا. ریان کی بات سن کر ایلیکس مسکرائی. جیسے تمہاری لائف میں بہت ساری چینجنگز آئیں ایسے میری لائف میں بہت ساری چینجنگز آئیں, لیکن تمہارے سارے سوالوں کا جواب میں ابھی نہیں پاکستان آ کر دوں گی. ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہوگا, بعد میں ملتے ہیں. ایلیکس ریان سے بولتی ہوئی سے حیران چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. دوسرا دن بھی بند کمرے میں گزر چکا تھا. رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا. باہر سے آتی آن کی کلکاریوں کی آواز پر یا پھر رونے کی آواز پر کمرے سے باہر نہیں نکلی. اس وقت اسے شدت سے انتظار تھا کہ کل صبح کا سورج جلتا ہوا اور ریان کی سکندر ولا میں آمد ہو, کیونکہ اس کی آمد پر ایرا کی اس بلا وجہ کی سزا کا اختتام ہوتا. مگر رات تھی کہ گزر کی نہیں دے رہی تھی. رات کے 1 بجے کے قریب سے مین گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی. ایرا ایک دم بیڈ سے اٹھ کر پھرتی سے کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی. ٹیکسی سے نیچے اترتے ریان کو دیکھ کر ایرا کا دل زور سے دھڑکا. وہ صبح کے بجائے رات میں ہی آ گیا تھا. ایرا ریان کو دیکھ کر کمرے سے بھاگتے ہوئے حال میں آ کر تیزی سے حال عبور کرتی ہوئے دروازے تک پہنچی تھی کہ باہر سے دروازے خود کھلا. سامنے کھڑا ریان ایرا کا دروازے پر دیکھ کر پل بھر کے لیے چونکا. ایرا جو ریان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ساکت ہوئی تھی, اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور آگے بڑھ کر ریان کے سینے سے لگ گئی. ایرا کا یہ عمل دیکھ کر ریان خود بھی حیران رہ گیا. تم بہت برے ہو ریان. انسان کو اس قدر غیر ذمہ دار اور لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اس طرح اپنی فیملی کو چھوڑ کر دور چلا جاتا ہے. آئندہ تم کہیں پر نہیں جاؤ گے, ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی. ایرا ریان کے سینے سے لگی. اس سے بولی. وہ یہ نہیں بول سکی کہ اس کی غیر موجودگی کیسے اس گھر میں اس کی ذات کے لیے سزا بن گئی تھی. ایرا کی بات سن کر ریان نے ہاتھ میں پکڑا سوٹ کیس نیچے رکھتے ہوئے اپنے دونوں بازو ایرا کی کمر پر باندھے. کل کال پر تو کوئی بالکل ہی اجنبی اور بے پرواہ سا بنا ہوا تھا, تو پھر یہ آج اچانک سے کیا ہو گیا؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا میری بیوی میری اتنا بے صبری سے انتظار کری, اور نہ ہی مجھے یہ امید تھی کہ تم میرا اتنا خوبصورت ویلکم کرو گی. یہ 2 دن کی دوری تمہیں میرے قریب لے آئی ہے. لو یو سو مچ ڈارلنگ. اب بول بھی دو, ان 2 دنوں میں تم نے مجھے مس کیا. ریان نے ایرا سے بولتے ہوئے اپنے دونوں بازو سے اس کی کمر پر گرفت کو مزید سخت کیا. کل کال کے بعد نسبت اس وقت ایرا میں چینجنگ دیکھ کر ریان اندر سے خوش ہوا تھا. انفارم بھی نہیں کیا تم نے مجھے اپنے آنے کا, اور تم تو کل آنے والے تھے نا. حال میں کھڑی مائنور کی آواز پر ریان نے ایک دم ایرا کے کمر سے اپنے دونوں بازو ہٹائے. وہیں ایرا بھی مڑ کر مائنور کو دیکھ کر سٹپٹائی شرمندہ ہو کر پیچھے ہوئی. ساتھ ہی اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا. کیا کرتا, آپ کس قدر یاد آ رہی تھی. آفیشیلی ڈنر کو چھوڑ کر آج رات کی فلائٹ سے آپ کے پاس آ گیا. ریان مائنور سے بولنے کے ساتھ چلتا ہوا اس کے پاس اور اپنے دونوں بازو مائنور کے کندھے پر رکھتا ہوا نرمی سے اس کا حال پوچھنے لگا. لیکن مائنور چپتی ہوئی نظروں سے سر جھکا کر ایرا کو دیکھ کر ریان سے بولی. اگر تم سچ میں میرے لیے واپس آئے تو تمہیں سب سے پہلے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے ملنا چاہیے تھا, لیکن شادی کے بعد اکثر بیٹوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. آج دیکھ لیا. تو سڑ کے مار جانا لانتی عورتیں سڑیل. مائنور ریان کے ہاتھ پیچھے کرتی ہوئی مسکرا کر جتانے والے انداز میں بولی. اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ایسا کچھ کیوں سوچ رہی ہیں آپ؟ ماں, آپ, ایرا اور رون, آپ تینوں ہی میری فیملی ہیں. اپنی اپنی جگہ سب کی ذات امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو آپ کی اہمیت ہے اور رتبہ ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں. اگر آپ ایسی سوچ ذہن میں لائیں گی تو مجھے ہرٹ کریں گی. ریان کے بولنے پر مائنور اس کو دیکھ کر طنزیہ مسکرائی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. ایرا نے سر اٹھا کر دیکھا. ریان افسوس سے مائنور کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر جو خوشی چھائی ہوئی تھی اب وہ غائب ہو چکی تھی. ایدا دی بھی لانتی ڈین عورتاں ہوندیاں جہڑیاں اپنی رات دی خوشیاں دے سپ بن کے بیٹھیاں ہوندیاں. ویسے زیادتی مرنے دی بجائے جے مائنور مر جاندی تے زیادہ چنگا ہوندا, لیکن وہ بھی ویسے کہ ایڈا چنگا نہیں سی. جان دیو. تم روم میں جاؤ, رات کافی ہو چکی, ریسٹ کر لو, میں ماں کے پاس ہوں تھوڑی دیر کے لیے. ایرا نے ریان کو بولتے سنا اپنا سوٹ کیس وہیں چھوڑ کر مائنور کے کمرے کی جانب بڑھ گیا. ایرا خالی نظروں سے حال کو دیکھنے لگی. بیڈ روم میں چلی آئی. 3 گھنٹے کے انتظار کے باوجود جب ریان کمرے میں نہیں آیا تو ایرا کمرے سے باہر نکلی اور مائنور کے کمرے کے پاس پہنچی. اندر سے کوئی بھی باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی. ایرا نے بے حد آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو جھری سے کمرے کے اندر کا منظر واضح نظر آیا. آن کاٹ کے اندر موجود سو رہا تھا, جبکہ ریان بھی مائنور کے بیڈ پر اس کے قریب لیٹا ہوا اپنی ماں کو مناتے شاید تھکن کی وجہ سے وہیں سو چکا تھا. جبکہ مائنور ریان کے قریب بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کے بیٹھی تھی. اس کا ایک ہاتھ اپنی گود میں اور دوسرا ہاتھ ریان کے بالوں میں موجود تھا. ایرا کو سامنے بیٹھی اس عورت کی خود غرضی اور بے حسی پر شدید غصہ آنے لگا. یہ عورت اس سے اپنے بیٹے کو تو دور رکھتی تھی, اب اس سے اس کا بیٹا بھی چھین چکی تھی. لیکن ایرا برداشت کرنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی. وہ اپنا غصہ ضبط کرتی واپس بیڈ روم میں چلی گئی. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی, ایپیسوڈ 24. تو ایسا ہے کہ ابھی جتنی بھی رائٹر نے زینیا نے ایپیسوڈ لکھی تھی نا, زینیا شرجیل نے, اتنی ہم ساری ہی ایپیسوڈ اپلوڈ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے,
تو اب ایسا ہے کہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے پوسٹ بھی لگائی تھی، اللہ پاک ان کی بیٹی کو شفا دے۔ تو جیسے آئی ڈونٹ نو کہ وہ کب واپس آتی ہیں، کب وہ ناول دوبارہ کنٹینیو کرتی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، تو اپنی بیٹی کو پہلے ٹائم دیں گی پراپر، دین ہی وہ آئیں گی۔ تو جیسے ہی وہ آ کے کوئی قسط لکھتی ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ قسط ریڈ کریں گے، یا آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ 2-3 قسطیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر آپ نے سننی ہے، یا آدھے گھنٹے کی ڈیلی سننی ہے، وہ جیسا آپ لوگ کہیں گے ویسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اب اجازت ہے، انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، بلکہ آج رات کو تو دوسرا اینڈ ہو رہا ہے نا جو چل رہا چائلڈ ہوڈ نکاح والا، اس کے بعد جو کل سے ناول سٹارٹ ہو رہا ہے نا وہ میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے، اور آپ سنیے گا، آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور پھر آپ مجھے سن کے بتائیے گا کو کیسا ناول ہے۔ میں تو انہیں 3-4 باری پڑھ چکی ہوں، بلکہ میں جو ڈاؤن لوڈ کیا سی ادو بھی میں نا ایک باری پورا ہی پڑھ لیا سی، رات کے 2:30 بج گئے تھے، میں موٹا پڑھتے نا 2:30-3 ہو گئے تھے مجھے جاگتے۔ خیر، آپ کو کیسا لگا یہ قسط، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے کہ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دعا کرے کہ اللہ پاک زندگی شرجیل کی بیٹی کو شفا یاب کرے اور وہ پھر آپ کے لیے اپنا ناول لکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ مجھے اب اجازت دیں، میں چلتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ جی۔